السلام علیکم، میں ہوں شیخو۔ آج کی بلاگر بیٹھک میں معاشرتی مسائل پر بات کرتے ہیں جو بہت اہم ہے، یعنی کہ بچیوں کی شادی۔ دیکھا یہ گیا ہے کہ پاکستان میں بہت زیادہ بچیاں، عورتیں بیوہ، طلاق یافتہ گھروں میں رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہیں اور بوڑھی ہوتی جا رہی ہیں۔ ایسا کیوں ہے اور کس وجہ سے ہو رہا ہے؟ اس میں بہت ساری وجوہات ہیں۔ نمبر ایک تو وجوہات یہ ہے جو کنواری بیٹیاں ہیں، لڑکیاں ہیں، جب وہ 12-13 سال کی ہو جاتی ہیں، 14 سال کی ہو جاتی ہیں، تو عموماً وہ بالغ ہو جاتی ہیں یا ہو رہی ہوتی ہیں۔ اگر ان کی 25-30 سال عمر ہو جائے، اس وقت تک آپ ان کا نکاح نہ کریں تو وہ جنسی مریض بن جاتی ہیں۔ اور ظاہر سی بات ہے، جب کوئی جنسی مریض بن جائے تو اسے گناہ بھی سرزد ہو سکتا ہے۔ میں یہ بات کر رہا ہوں، گناہ بھی سرزد ہو سکتا ہے۔ ذرا غور کیجئے گا، کیونکہ کچھ لوگ تھوڑا سا حساس ہوتے ہیں، ہر بات کو دوسرے نقطہ نظر سے لے لیتے ہیں۔ کہنے کا مطلب میرا یہ ہے کہ ان کی شادی، بچیوں کی شادی اوائل عمر میں ہی کر دینی چاہیے۔ اوائل عمر سے میری مراد چھوٹی عمر نہیں ہے، بچکانہ عمر نہیں ہے، بچوں کی عمر نہیں ہے۔ میری مراد ان کے جو بالغ ہونے تک ہے، اس سے میری مراد ہے۔ یعنی کہ 18 سے 19 سال تک، 20 سال سے پہلے شادی کر دینی چاہیے عموماً لڑکے لڑکیوں کی۔ کیونکہ آج کل کے ماحول میں، پرانے ماحول میں بھی بڑا فرق تھا، آج کل کے ماحول میں جدید ماحول ہے، اس سے بھی زیادہ فرق ہے۔ پرانے ماحول میں لوگ ان باتوں کو بڑی اہمیت دیا کرتے تھے کہ بچیوں یا بچوں کی شادی جلد کر دینی چاہیے تاکہ معاشرے میں بگاڑ پیدا نہ ہو، اور گھر میں بھی بگاڑ پیدا نہ ہو، خاندان میں بھی بگاڑ پیدا نہ ہو۔ جو ہی کوئی اچھا رشتہ ملتا تھا فوراً شادی کر دی جاتی تھی۔ آج کل مسئلہ یہ ہے، تو ایک تو لڑکیوں کے ناک منہ پر کوئی لڑکا نہیں چڑھتا، دوسرا لڑکوں کے ناک منہ پر کوئی لڑکی نہیں چڑھتی۔ وہ اپنی پسند کا، اپنے یعنی کہ معیار کے مطابق رشتہ چاہتے ہیں، اسی انتظار میں وہ بوڑھے ہو جاتے ہیں۔ میں آپ کو ایک مزے کی بات، پتے کی بات بتاؤں، مزے کی نہیں، پتے کی بات بتاؤں۔ جب لڑکا، خصوصاً لڑکا، جب 25 سے 30 سال کے بعد 30 سال سے اوپر کراس کرتا ہے تو اس میں مردانہ پن میں، اس کے مردانہ پن میں کمی آ جاتی ہے۔ اس کی جب شادی کی جاتی ہے تو وہ اپنی بیوی کو اتنا خوش نہیں رکھ سکتا جو کہ ایک جوان لڑکا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کی آبزرویشن زیادہ میرے سے بہتر ہو، مگر میرا جو تجربہ ہے اور میری جو یعنی کہ تحقیق ہے، یہی کہتی ہے۔ تو اس لیے جیسے میں نے پہلے فرمایا کہ اگر ان کی 25-30 سال تک اگر آپ شادی نہیں کرتے تو بے روی کا شکار ہو سکتے ہیں، اس لیے ان کی شادی کر دینی چاہیے۔ اور خصوصاً جو بیوہ اور طلاق یافتہ عورتیں ہوتی ہیں، جن کی عمر ابھی اتنی زیادہ نہیں ہوتی، تو ان کی تو شادی پر زیادہ توجہ دینی چاہیے۔ اصل میں مصیبت یہ ہے، جیسے میں نے پہلے بتایا کہ لڑکی کے ناک منہ پر کوئی نہیں چڑھتا، نہ لڑکے کے ناک منہ پر کوئی چڑھتا ہے۔ خصوصاً لڑکیاں اس بارے میں بہت حساس ہوتی ہیں۔ ایک تو وہ خاندان میں شادی آج کل نہیں کرنا چاہتی جدید دور کے مطابق، جو کہ ایک یوں سمجھیں کہ یہ ایک علیحدہ بحث ہے کہ کیوں نہیں کرنا چاہتی، اس پر پھر کبھی بحث کریں گے۔ حالانکہ وہ اس لڑکے سے خاندان میں جو ہوتا ہے اس کے یعنی کہ
عادات سے بھی واقف ہوتی ہیں، اس کے گھر کے ماحول سے بھی واقف ہوتی ہیں، اس میں اس کو گرو کرنا، قدم جمانا زیادہ آسان ہوتا ہے بنسبت ایک غیر کے گھر میں جا کے، کیونکہ غیر کے گھر میں جانے کے بعد لڑکے کی عادتیں اور لڑکی کی عادتیں مختلف ہوتی ہیں، جو آپس میں میچ نہیں کرتی، ملاپ نہیں کرتی، جس کی وجہ سے تو میں شروع ہوتی ہیں۔ دوسری اہم وجہ یہ ہے کہ جس گھر میں نندیں زیادہ ہوں اور ساس ہو تو اس گھر میں لڑائیاں جلدی شروع ہو جاتی ہیں، یا تو لڑکا اپنی ماں کی سائیڈ لیتا ہے یا وہ بیوی کی سائیڈ لیتا ہے، جس سے وہ بیوی کی وہی سائیڈ لیتا ہے جس نے کبھی پہلے لڑکی نہیں دیکھی ہوتی۔ یہ ایک تلخ حقیقت ہے، میں آپ سے یہ کوئی مذاق میں بات نہیں کر رہا، یہ ایک تلخ حقیقت ہے۔ جس نے پہلے کبھی لڑکی چکھی نہیں ہوتی وہ بیوی کے آگے ماں کو اہمیت کم دیتا ہے، جس سے لڑائی کی ابتدائیں شروع ہو جاتی ہیں۔ لڑکی کہتی ہے جی علیحدہ رہو، لڑکے کی انکم اتنی نہیں ہوتی کہ وہ علیحدہ رہ سکے، تو جب وہ علیحدہ رہتے ہیں تو کھچ کھچ شروع ہو جاتی ہے۔ ہوتا عموماً یہ ہے کہ لڑکی کسی اور کو پھر پسند کرنے شروع کر دیتی ہے، تو معاشرے میں بگاڑ دیکھتے ہیں، بات قتل تک جا پہنچتی ہے، طلاق تک جا پہنچتی ہے، بڑا کچھ ہوتا ہے۔ یہ بھی ایک وجوہات ہیں۔ دوسری اہم وجہ جو کہ غیروں میں شادی کرنے سے ہے وہ یہ کہ اگر آپ نے شادی کرنی ہے، سب سے پہلے تو لڑکی کو چاہیے کہ بلکہ لڑکی کے والدین کو چاہیے جو بہتر لڑکا ملے، کالا نیلا پیلا، کالا نیلا پیلا۔ اگر وہ اچھے اخلاق کا ہے، چاہے ریڈی لگا کر کماتا ہے، چاہے ڈرائیوری کر کے کماتا ہے، اس کے ساتھ بیاہ دینا چاہیے۔ مشکل یہ ہے، پرابلم یہ ہے کہ لڑکیاں ماشاءاللہ آج کل پڑھتی ہیں، اور ان کو پڑھنا بھی چاہیے، پابندی بھی کوئی نہیں، جتنا وہ پڑھنا چاہتی ہیں پڑھیں، مگر شادی کے معاملے میں اگر وہ اپنی کیٹیگری کے مطابق اپنا خاوند ڈھونڈتی ہیں تو بوڑھی ہو جاتی ہیں۔ ان کو اپنے معیار کے مطابق خاوند نہیں ملتا، کسی کو خال مل جائے تو مل جاتا ہے۔ جب بوڑھی ہو جاتی ہیں 35-40 سال کے بعد تو ان کی شادی ہوتی ہے، اگر کوئی مل بھی جائے تو نہ تو ان کو وہ خوش کر سکتا ہے، کیونکہ لڑکے کی عمر 30-35-40 سال سے اوپر ہو چکی ہوتی ہے، لڑکا کھسی ہو چکا ہوتا ہے، وہ کیسے خوش رکھے گا؟ تو جو لڑکی کے جذبات ہوتے ہیں وہ یعنی کہ یوں سمجھیں اچھے ہونے کے بجائے برے ہو جاتے ہیں، چک لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں، جس سے طلاق ہو جاتی ہے۔ ایک بڑی اہم وجہ طلاق کی یہ بھی ہے۔ بات ہو رہی تھی کہ بیوہ اور طلاق یافتہ جو ہوں ان کو زیادہ ترجیح دینی چاہیے، آج کل کے لڑکوں کو ان سے شادیاں ضرور کرنی چاہیے۔ جو والدین گھروں میں لڑکیوں کو رشتے کے انتظار میں بیٹھے ہیں، انہیں پہلی فرصت میں جو کالا نیلا پیلا نظر آئے، ہاتھ پیر اس کے سلامت ہوں، اچھی یعنی کہ ریپوٹیشن، اچھی اخلاق کا وہ انسان ہو، اس سے پہلی فرصت میں شادی کر دینی چاہیے۔ اگر آپ انتظار کریں گے تو آپ کو مرد کھسی ملے گا جو کچھ کرنے کے قابل نہیں ہوگا، تو لڑکی پریشان ہو کے گھر آ جاتی ہے بیچاری۔ تو ہونا یہی چاہیے کہ وقت پر جو نکاح ہے وہ اولاد کا حق بھی ہے۔ اگر آپ والدین اس میں تاخیر کرتے ہیں تو گناہ گار ہوتے ہیں، اور لڑکی اگر تاخیر کرتی ہے، کیونکہ شادی میں تاخیر کی وجہ زیادہ تر جو دیکھی گئی ہے وہ لڑکیوں کی طرف سے ہے، لڑکوں کی طرف سے نہیں ہے۔ لڑکا تو کہتا ہے کہ وہ کٹا مل جائے۔ لڑکے کی جب جذباتی عمر ہوتی ہے 20 سے 25 سال تک،
فل جذباتی عمر ہوتی ہے 18 سے 25 سال، 26 27 سال تک، 27 سال کے بعد وہ ڈھلنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس درمیان اس کو خوبصورتی سے کوئی غرض نہیں ہوتی۔ یہ میں آپ کو وہ بات بتا رہا ہوں کھلے لفظوں میں جو کہ حقیقت پر مبنی ہے۔ آپ سروے کر کے دیکھ لیں، آج کل کے دور میں نہیں، شروع سے اب تک 18-19 سال سے 26-27 سال کا جو لڑکا ہوتا ہے وہ حسن نہیں دیکھتا، اس کو غرض ہوتی ہے اپنا سیکس پورا کرنے کی۔ اگر وہ حلال طریقے سے، شادی کے طریقے سے پورا کرتا ہے تو معاشرے میں بگاڑ بھی پیدا نہیں ہوتا۔ اگر وہ حرام طریقے سے کرتا ہے تو اس کا گناہ خود تو اس کے پاس آئے گا ہی آئے گا، والدین کے پاس بھی آئے گا۔ ظاہر ہے انہوں نے اس کی شادی میں کوئی دلچسپی نہیں لی۔ جبکہ دوسری جانب لڑکیوں کا معاملہ دوسرا ہے، ان کی مرضی میں کہ وہ پڑھ لکھ رہی ہیں، ٹھیک ہے، پڑھتی لکھتی رہیں۔ لڑکا ایسا دیکھ لیں اس ایج کا، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ لڑکی بعد میں پڑھے، اس ایج کا 18 سے 27-28 سال تک بعد میں پڑھتی رہے، جتنا پڑھنا چاہتی پڑھے، وہ لڑکے سے ایڈجسٹ بھی ہو سکتی ہے کیونکہ دونوں ایک عمر کے ہوتے ہیں۔ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جلدی عمر کی شادی لوگوں میں لڑائی کا باعث بنتی ہے، یا میں آخری بات کرتا چلوں، بلاگ لمبا ہو جائے گا۔ ہونا یہ چاہیے، والدین کو یہ چاہیے، لڑکی اور لڑکے کے والدین کو، اگر تو آج کل کے دور میں شادی کو بچانا ہے، طلاق سے نجات حاصل کرنی ہے، تو جو ہی لڑکے لڑکی کی شادی کریں ان کو علیحدہ کرتے ہیں، اجتماعی گھر میں مت رکھیں، چاہے وہاں اکیلی ساس ہے، سسر ہے، بہن بھائی ہیں یا نہیں ہیں، ان کو علیحدہ کرتے ہیں، کھانا پینا سارا کچھ علیحدہ، بے خود کرو۔ اس میں ان میں ذہنی ہم آہنگی جلدی آ جاتی ہے، کیونکہ صرف وہ اپنے خاوند کا خیال رکھتی ہے، خاوند اس کا خیال رکھتا ہے، اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ اور ویسے بھی اسلام میں اس پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دور اٹھا کر دیکھ لیں، شادی کی سب نے، علیحدہ اپنی گھروں میں گئے، کوئی خاندانی زندگی کو نہیں گزاری۔ خاندانی زندگی ہمارا جو ہے وہ ہندوانہ طریقہ کار ہے، یہ ہندوازم سے چلتا آ رہا ہے۔ خاندان میں جناب شادی کر دی اور خاندان میں ہی رہنا ہے، اس نے نوکرانی بن کے رہنا ہے۔ بہت سے لوگ تو یہاں تک بہت سارے اگریسو ہیں کہ ساس سسر کی خدمت نہ کرنے والی اسلامی حوالے دیتے ہیں کہ جناب وہ لڑکی اگر ساس سسر کی خدمت نہیں کرتی تو گناہ گار ہے۔ بھائی اس پر فرض ہی نہیں ہے، اس پر فرض ہے اس کی عزت اور احترام کرنا۔ بیٹے پر فرض ہے جس کا باپ ماں ہے وہ کرے، لڑکیوں کیوں کرے بھائی؟ لڑکی اپنے خاوند کی عزت کرے، اس کے حقوق پورے کرے، ساس سسر کے، نندوں کے، اس کے یعنی کہ سالوں سولوں کے جو دیور ہیں ان کے حقوق پورے کرنا کوئی لڑکی کے لیے ضروری نہیں ہے، نہ ہی کوئی اہم ہے اور نہ ہی کوئی اس میں یعنی کہ حقیقت ہے۔ میرا خیال بلاگ کافی لمبا ہو گیا ہے، یہ موضوع بہت وسیع ہے، اور آج کے لیے میرا خیال اتنا ہی۔ دعاؤں میں یاد رکھے گا۔ شیخ کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔